يا رزاق يا كريم يا كريم يا كريم يا فاطمہ، علی، حسن، حسین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو پاک پنجتن کہا جاتا ہے. پاک پنجتن، اور انہی کو یہ اہل بیت کہتے ہیں. پانچ کے علاوہ کوئی اہل بیت نہیں. اور یہ اہل بیت جو ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی رشتہ دار کو نہیں مانتے، بلکہ یہ پاک پنجتن ہی اہل بیت ہیں. اور ان سے جو لوگ نکلے ہیں وہ امام بنے، یہ اہل بیت ہیں. کیا یہ صحیح ہے کہ یہی 5 لوگ اہل بیت ہیں؟ اس کو سمجھنے کے لیے 2 چیزیں سمجھنی ضروری ہیں. اگر 2 چیزیں آپ نہیں سمجھیں گے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی. غور سے سنیے، بہت عمدہ بات ہے، شاید آپ نے نہ سنی ہو. ایک چیز کا تعلق لغت سے ہے، یہ نہیں سمجھیں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا. اور ایک چیز کا تعلق تاریخ سے ہے. پہلے لغت سمجھاتا ہوں. ایک آدمی کے 2 بیٹے 2 بیٹیاں ہیں، ایک لڑکا 2 لڑکیاں ہیں، تو آدمی کے بیٹے اور بیٹیاں اولاد ہیں. اسی کو اولاد کہا جاتا ہے یا ذریت کہا جاتا ہے. آدمی کے بیٹے بیٹیوں کو اولاد کہا جاتا ہے. جیسے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تم کو تمہارے اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے، اور لڑکے کا 2 حصہ ہے اور لڑکی کا 1 حصہ ہے. یہاں دیکھیں لڑکی اور لڑکا دونوں کو ملا کر اولاد کہا گیا ہے. تو آدمی کے بیٹے بیٹیاں یہ آدمی کے اولاد ہوتے ہیں. اچھا، انہیں کو ذریت بھی کہا جاتا ہے. اور لڑکی کی اولاد کو اسبات کہا جاتا ہے. لڑکی، نواسے، نواسیاں، ان کو اسبات کہا جاتا ہے. یہ سمجھ میں آیا؟ آدمی کے بیٹے بیٹیوں کو اولاد و ذریت، بیٹی کی جو نسل ہے نواسے اور نواسیاں وغیرہ یہ اسبات ہیں. اچھا، اس کو اور عام کر دیجئے. اہل اس سے عام ہے. اہل کے اندر آدمی کی بیوی بھی آ گئی، خود آدمی اس کے اندر آ گیا، اور بیٹے بیٹیاں اور بیوی. آدمی آ گیا، بیٹے بیٹیاں آ گئیں، اور اسی طریقے سے آدمی کی بیویاں بھی آ گئیں اہل کے اندر. ہاں، تو اہل بیت جب کہا گیا تو اہل بیت میں آپ خود آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اسی وجہ سے وہاں ضمیر مذکر استعمال کی گئی ہے. اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تغلیباً یہاں ضمیر مذکر استعمال کی گئی ہے، اس لیے کہ اہل میں خود نبی شامل ہے. تو اہل میں نبی خود شامل ہے، آپ کی بیویاں شامل ہیں، آپ کی اولاد شامل ہے یعنی بیٹے بیٹیاں. اور آل اہل سے زیادہ عام ہے. آل میں بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، بیویاں ہیں، آدمی خود ہے. اور آل میں ایک چیز کا اضافہ ہو جاتا ہے، نبی کی اتباع کرنے والے جو لوگ ہیں وہ لوگ بھی نبی کی آل ہیں. اب درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اہل نہیں ہے، اللہم صلی علی، اس لیے کہ اہل کے اندر متبعین نہیں آتے، آل کے اندر متبعین آتے ہیں. بیویاں شامل، آدمی خود شامل، بیٹے بیٹیاں شامل، اور جو اس کی اتباع کرتے ہیں وہ بھی شامل، متبعین شامل. اب دیکھیے جب آدمی درود پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ درود بھیج تو محمد پر، وعلی آل محمد، اور محمد کی آل پر، تو مطلب یہ ہوا کہ اے اللہ درود بھیج تو نبی پر، درود بھیج تو نبی کی بیویوں پر، درود بھیج تو نبی کے بیٹے بیٹیوں کے اوپر، اور درود بھیج تو نبی کی اتباع کرنے والوں پر جو قیامت تک آنے والے ہیں، سب کے اوپر تو درود بھیج. آل کے اندر نبی کے سچے متبعین بھی شامل ہو گئے. اس کا مطلب اولاد سے عام ہے اہل، اور اہل سے عام ہے آل. یہ سمجھ میں آیا؟ اب اہل بیت کے اندر کون کون آیا؟ خود آپ داخل ہوئے، آپ کی بیٹیاں، آپ کے بیٹے، اسی طریقے سے آپ کی بیویاں، سب شامل ہو گئے. اور آل کے اندر ایک چیز کا اضافہ ہو گیا، متبعین.
تو یہ اولاد، اسبات، ذریت اور اسی طریقے سے اہل اور آل کا مطلب سمجھ میں آ گیا. یہ ایک رسی ہے جو زمین سے آسمان تک پھیلی ہوئی ہے، اور دوسری چیز بھاری چیز جو چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ کیا ہے؟ اطرتی یعنی اہل بیت. وہ اہل بیت، وہ اطرتی اہل بیتی، اور میری اطرت یعنی اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. اور یہ دونوں جدا نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ حوض کے اوپر آ جائے. یعنی وہ جو حدیث تھی وہ یہ ہے کہ جب تک دونوں کو پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. وہاں کتاب و سنت ہے، اور یہاں یہ دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک ان میں سے بڑی ہے یعنی کتاب اللہ بڑی، اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں جو کتاب اللہ سے چھوٹے. یہ دونوں جدا نہیں ہو سکتے. کیا مطلب؟ کتاب اللہ کے اوپر عمل کرنا اور میرے اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ مطلب ہے. اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اہل بیت کے پیچھے پیچھے چلنا اور اہل بیت حجت ہے، بلکہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے کہا گیا. اور اہل بیت کا مطلب آپ سمجھ گئے. تو اس چیز کا تعلق چونکہ لغت سے تھا وہ میں نے بتا دیا. اہل کا مطلب بھی سمجھ میں آ گیا، آل کا مطلب بھی. دوسری چیز جس کا تعلق تاریخ سے ہے، اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب دیکھیں. محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، ان کا نام شیبہ ہے. ابن ہاشم جن کا نام عمر ہے، اور ابن عبد مناف جن کا نام مغیرہ ہے. ہم یہاں تک دیکھ رہے ہیں. آپ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ان کا نام شیبہ، ابن ہاشم ان کا نام عمر، ابن عبد مناف ان کا نام مغیرہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کون ہوئے؟ شیبہ یعنی عبد المطلب. یہ عبد المطلب ہے کون اور یہ ہاشم کون ہے؟ بھائی سلسلہ نسب یوں ہے نا، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف، برابر ہے. عبد المطلب کا نام شیبہ ہوا کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پردادا ہیں ہاشم عبد المطلب کے بعد، یہ مکہ سے شام کی طرف تجارت کرنے کی غرض سے نکلے. راستے میں مدینہ پڑا. مدینہ میں بنو نجار کی ایک عورت سلمہ بنت عمر سے انہوں نے شادی کر لی، اور کچھ دن وہاں ٹھہرے. جب وہ حالت حمل میں ہو گئی تو ان کو چھوڑ کر کے شام چلے گئے تجارت کے لیے، اور وہیں فلسطین کے شہر غزہ میں انتقال ہو گیا، وہ وہیں دفن ہے. اب یہ عورت سلمہ بنت عمر جو حاملہ تھی، انہوں نے ایک بچے کو جنم دیا، ایک بچہ پیدا ہوا. بال سفید تھے، اس وجہ سے اس کا نام شیبہ رکھا گیا. بعض بچے ہوتے پیدائشی ان کا بال سفید ہوتا ہے. یہ بچہ جو پیدا ہوا اس کے بال سفید تھے فطری طور پر، پیدائشی طور پر، لہذا ان کا نام شیبہ رکھا گیا. شیب کا مطلب ہوتا ہے بوڑھا، جیسے بوڑھے کے بال سفید ہوتے، تو بال سفید ہونے کی وجہ سے ان کا نام رکھا گیا شیبہ. یہ جب 10-12 برس کے ہوئے تو ہاشم جو آپ کے پردادا ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بھائی مطلب نام تھا ان کا. کیا نام تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم جو وہاں انتقال کر گئے غزہ میں جا، ان کے ایک بھائی تھے مطلب. ان کو معلوم ہوا کہ میرے بھائی نے وہاں شادی کر لی تھی سلمہ بنت عمر سے، ایک لڑکا پیدا ہوا ہے. 10-12 سال کے بعد آئے اور کہا کہ وہ لڑکا میرے بھائی کا ہے، میں اسے مکہ لے جاؤں گا. تو خاندان والوں کا نہیں، کہا کہ بھیج دو، حرم کے درمیان رہے گا، حرم کے حدود میں رہے گا. حرم کا حوالہ آیا تو خاندان والوں نے اس بچے کو بھیج دیا، شیبہ کو. اب مطلب جو ہے یہ آگے بیٹھے تھے سواری کے اوپر اور پیچھے یہ بچہ بیٹھا ہوا تھا شیبہ. جب مکہ میں داخل ہوئے تو لوگوں نے کہا ارے یہ تو عبد المطلب ہے، مطلب کا غلام ہے، یہ کہیں سے غلام لے آیا ہے. تو مطلب نے کہا کہ یہ مطلب کا غلام نہیں، مطلب کا بھتیجا ہے یہ. اور جب لوگوں نے عبد المطلب کہہ دیا تبھی سے شیبہ کا نام عبد المطلب ہو گیا. الرحیق المختوم دیکھ لیں آپ. تو بنو ہاشم، یہ ہاشم کے بھائی ہے مطلب، برابر ہے. یہ بنو ہاشم اور بنو المطلب، ان سے جو خاندان ہوا یہ اہل بیت کہلاتا ہے. حدیث اس طرح. وعن سعید ابن المسیب ان جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ اخبرہ قال مشیت انا وعثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہما الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلنا آتیت بنی المطلب. اگر یہ تاریخ معلوم نہ ہو تو یہ حدیث سمجھ میں نہیں آئے گی. آتیت بنی المطلب، مطلب کے بیٹے، مطلب کی اولاد. آتیت بنی المطلب من خمس خیبر وترکتنا ونحن بمنزلۃ واحدۃ منک فقال انما بنو ہاشم
وہ بنو المطلب شیء واحد قال جبیر ولم یخص النبی صلی اللہ علیہ وسلم لبنی عبد شمس وبنی نوفل شیئا رواه البخاری فی کتاب المغازی. امام بخاری اس حدیث پاک کو ایسے کتاب المغازی میں لائے. اس حدیث کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا اگر یہ واقعہ یاد نہ ہو تو. حضرت جبیر ابن مطعم کہتے ہیں کہ میں اور عثمان بن عفان یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ آپ نے خیبر کا جو 5واں حصہ تھا مال غنیمت کا وہ آپ نے بنو مطلب کو دے دیا، جبکہ ہم اور بنو مطلب یہ ایک ہی منزلے میں ہیں، ایک ہی منزلے میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما بنو ہاشم، نبی کے پردادا ہاشم ان کی اولاد، وہ بنو المطلب ان کے بھائی مطلب کی اولاد، یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں. انما بنو ہاشم و بنو المطلب شیء واحد، یہ دونوں ایک ہی ہیں. اس کا مطلب بنو ہاشم اور بنو یعنی دونوں بھائیوں کی اولاد، ہاشم کی اولاد آپ کے پردادا اور آپ کے پردادا کے بھائی مطلب، ان دونوں کی اولاد یہ اہل بیت ہے، انہی کو اہل بیت کہا جاتا ہے. ہاشم کی اولاد یعنی بنو ہاشم اور بنو المطلب مطلب کی اولاد، یہ دونوں بھائیوں کی اولاد اہل بیت کہی جاتی ہے. وہ 5 ہیں، کون کون؟ آل علی، آل عباس، آل عقیل، آل جعفر، آل حارث ابن عبد المطلب. یہ 5 لوگ جو عین سے شروع ہوتے ہیں، آل عقیل، آل عباس، آل علی، آل جعفر، آل حارث، یہ 5 لوگ ہیں، ان کی آل کو اہل بیت کہا جاتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت صرف 5 ہیں. یہاں معاملہ یہ ہے حدیث کی روشنی میں کہ اہل بیت وہ تمام ہیں جو ہاشم کی اولاد ہے، جو بنو مطلب کی اولاد ہے. لہذا ان کا یہ گیس کرنا اور یہ عقیدہ بنا لینا کہ انہی 5 لوگوں کو اہل بیت کہا جاتا ہے اور ان کی اولاد کو اہل بیت کہا جاتا ہے، اس حدیث کے خلاف ہے. اس حدیث کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں لغت کی طرف جانا پڑا، اس حدیث کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں تاریخ کی طرف جانا پڑا. یعنی بعض حدیثوں کو سمجھنے کے لیے لغت ضروری ہے سمجھنا اور تاریخ کا سمجھنا ضروری ہے، ورنہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی. لہذا انہی کو اہل بیت سمجھنا یہ شیعوں کی سب سے بڑی غلطی ہے. اس طریقے سے ان کے یہ بنیادی عقائد اور بنیادی اعمال تھے.